میں نے کہا پروگرام کے شروع میں کہ انمول موتی جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں ہم کسی ایک ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں، تو آپ یہ فرمائیے کہ آج کا ٹاپک کیا رہے گا؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج میں جو ٹاپک لے کے آیا ہوں جی وہ اس وقت کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا اس وقت جو بدامنی اور فساد اور جنگ و جدال کی آماجگاہ بنی ہوئی ہے، ہر طرف لوٹ کھسوٹ مار دھاڑ ہے، بالکل۔ تو ہر ذی شعور یہ سوال اٹھاتا ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، کیوں آخر یہ لڑائی جنگ و جدال کیوں ہے؟ کہ جس دور کے اندر لوگوں کے پاس تعلیم نہیں تھی، سویلائزیشن نہیں تھی، اس وقت اتنی جنگ و جدال نہیں تھی جتنی آج ہے۔ یقیناً لوگ پڑھے لکھے ہو گئے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور جنگ جو ہے وہ دنیا کے ہر پہلے سے زیادہ بالکل وہاں تو تلوار تیر کا دور تھا، تو ایک تلوار سے ایک ہی مرتا تھا۔ جی جی یہاں تو آج جو ہے وہ ایک بٹن دبانے سے لاکھوں جو ہے وہ ایسا ہی موت ہو کے رہا منہ میں چلے ہے، جاتے ایسا ہیں۔ ہی ہو رہا ہے۔ تو اس کی آخر وجہ کیا ہے، کیوں یہ اتنا بڑا تصادم ہے؟ اس حوالے سے جہاں تک میری ریسرچ ہے، میری ناقص وہ جو رائے ہے وہ یہ کہ اصل میں یہ تہذیبوں کا تصادم ہے، کیونکہ بنیادی طور پر دو تہذیبیں دنیا میں کام کر رہی ہیں، ایک مغربی تہذیب جی اور ایک مشرقی تہذیب۔ جی تو یہ تہذیبوں کا جو آپس میں تصادم ہے، یہ سب اسی کے نتائج ہیں، اسی کے اثرات ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر جب تک نظریے کا اختلاف نہ ہو اس وقت تک جو فزیکلی فائٹ نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے جب آپس میں فائٹ ہوتی تو نظریے اور سوچ کا اختلاف سب سے پہلے سامنے آتا ہے، اس کے نتیجے میں جب کلیش پیدا ہوا اب فزیکلی ایک دوسرے پر ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ تو نظریے کا اختلاف بنیاد ہے، اور تہذیبوں کے تصادم میں یہ نظریے کا جو اختلاف ہے، اسی کی وجہ سے یہ سب دنیا کے اندر یہ لوٹ کھسوٹ اور جنگ و جدال ہو رہا ہے، کیونکہ جتنی بھی تہذیبیں ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنی اقوام ہیں، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی بلیف ضرور ہے۔ اچھا کیونکہ عام طور پہ تو خدائی تہذیبیں ہیں بہت سی، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، ہندو مت ہے، یہ کوئی نہ کوئی مذہب کا ایک تصور رکھتے ہیں، یا وہ تہذیبیں جو خدائی تصور نہیں رکھتے، مثلا کمیونزم، تو کمیونسٹ ایتھیسٹ جو ہیں، ایتھیسٹ خدا کو مانتے نہیں، لیکن ان کے بھی کوئی نہ کوئی بلیف ضرور ہے، بالکل کچھ ایمانیات ضرور ہیں۔ جی اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے دو رکن قرار دیے ہیں، ایک العظمت للہ کہ اس کے اندر اللہ کی عظمت ہونی چاہیے، دوسری الشفقت علی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق پر شفقت ہونی چاہیے۔ یہ دو بنیادی رکن ہیں ایمان کے۔ اگر العظمت للہ تو ہے لیکن الشفقت علی خلق اللہ نہیں ہے تو آپ کا ایمان ناقص ہے، اور اگر الشفقت علی خلق اللہ ہے لیکن العظمت للہ نہیں ہے تو آپ کا ایمان ناقص ہے، یا دونوں جز نہیں ہے تو ایمان کا سوال ہی نہیں ہے۔ سوال ہی نہیں ہے۔ ہاں، دونوں جب جز مکمل ہوں گے، دونوں رکن مکمل ہوں گے، تو کہ اب یہ عمارت جو ایمان کی یہ بالکل غیر یعنی بالکل متوازن ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو لیکن اب ہم جب بنیادی طور پہ جائزہ لیتے ہیں تو مغربی تہذیبوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہاں الشفقت علی خلق اللہ تو بہت ہے، یعنی وہ راہ چلتے چوہے تک کا آپریشن کرتے ہیں، بلی کو مرنے نہیں دیتے، کتے کی یہ سیوا کرتے ہیں۔ یہ دنیا تو ایسی ہے، یہ حالت ہے، بالکل ہے۔ اور بھوکوں کو کھلاتے ہیں، ننگوں کو کپڑا پہناتے ہیں۔ تو شفقت علی خلق، ویلفیئر کی اتنے سسٹم نظر آئیں گے صبح شام آپ کو، لیکن العظمت للہ نہیں ہے، اسی مخلوق کے پیدا کرنے والے خالق سے ناآشنا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ بھی توازن نہیں رہا۔ مشرقی معاشروں میں چلے جائیں، وہاں پہ العظمت للہ تو بہت ہے، صبح شام سجدوں میں ہے، تسبیحات ہاتھ میں ہے، رکوع میں جھکے تو جھکے ہوئے ہیں، خدا کو ہر وقت یاد کر رہے ہیں، لیکن الشفقت علی خلق اللہ نہیں ہے، مخلوق پر شفقت کا تصور نہیں، ایک دوسرے کا گلا کاٹنا گویا کہ وہ حق سمجھتے ہیں، اللہ کے نام پر ہی ایک دوسرے کا گلا کاٹ دیتے ہیں، ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ وہاں بھی توازن نہیں۔ تو جب یہ عدم توازن پورے عالم میں پیدا ہوا تو جس کی وجہ سے پوری عمارت جو ایمانیات کی متزلزل ہو گئی۔ آپ نے 2 منٹ میں دریا کو کوزے میں بند کر دیا، یعنی مشرق کی بھی بات آپ نے بالکل صحیح فرمائی کہ وہاں نمازیں تو بہت پڑھ رہے ہیں لوگ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، لیکن وہی مسلمانوں کے گلے کاٹ رہے ہیں۔ اور آپ نے یہاں کی مغرب کی بھی بات کر دی کہ بلیوں کی بھی جان بچاتے ہیں لیکن اپنے خدا کو نہیں جانتے۔ ہماری کالز آ رہی ہیں، تو بس میں ختم کر رہا ہوں، تو میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ اگر مغرب کا تصور الشفقت علی خلق اللہ ہو، مشرق کا تصور العظمت للہ ہو، اب یہ دونوں جب آپس میں مل جائیں اب ایمانیات کی عمارت مکمل ہو جاتی ہے، پورے عالم میں امن و آشتی پیدا ہو جائے گی۔
لہٰذا اب مشرقی اور مغربی تہذیبوں کو سر جوڑ کے بیٹھ جانا چاہیے کہ ہم میں کون سا سقم اور کون سی خامی ہے جس کو ہمیں دور کرنا ہے. مغرب اپنی یہ خامی دور کر لے کہ اپنے مالک کو پہچان لے اور ادھر جب مشرقی معاشرے یہ اپنی اصلاح کر لیں کہ اپنی وہ خامی دور کرنے کا شفقت خلیق اللہ کو مکمل کر لیں تو پھر دیکھیے کہ پورے عالم کے امن آشتی ہو جائے گی, تصادم کا جو تصور ہی نہیں ہوگا. ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. ایک کال لیتے ہیں.